السلام علیکم۔ ترک ون اردو کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہے کورلش عثمان سیزن 4 کی ایپیسوڈ نمبر 124 کے آنے والے ٹریلر کی۔ ناظرین، یہ سیزن انتہائی دلچسپ اور شاندار چل رہا ہے۔ ناظرین، اس سیزن کا بڑھتا ہوا سسپینس دیکھنے اور سننے والوں کی دلچسپی بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، نائمان بورسا کے گورنر کے پاس کیا کرنے گیا ہے؟ کیا نائمان گورنر کے ساتھ اتحاد کر لے گا؟ کیا عثمان بے کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا؟ گورنر کہتا ہے، میرے پاس بزنطین کا ناقابل تسخیر قلعہ ہے۔ والدہ سلطان بیندر کو کہتی ہیں کہ تم باہر سے اور میں اندر سے عثمان کو ختم کر دو۔ عثمان بے کس کا اتحاد ختم کریں گے؟ گورنر کہتا ہے، ہمارا خون رب کے لیے بہتا ہے اور ہم مسیحی کے دشمنوں کو مارنے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ جب وہ غائب ہوں گے تو ہم تب میدان قائم کریں گے۔ عثمان بے کسے ختم کر دیں؟ جار کتائی نے بتایا، نائمان نے منجیقیں تیار کی۔ عثمان بے کہتے ہیں، ہماری منجیقیں بہت چھوٹی۔ ترگت بے کہتے ہیں، یہ ایسی طاقت ہے جس کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا ناظرین عثمان بے اس کے لیے بھی کوئی منصوبہ یا حل سوچیں گے؟ ناظرین، ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کو کورلش عثمان سیزن 4 کی ایپیسوڈ نمبر 124 کی ریلیز ڈیٹ بھی بتائی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اگر آپ ترکی کے تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ میں موجود پلے اسٹور پر جائیں اور سرچ کے آپشن پر لکھیں مکی ٹی وی آفیشل۔ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس ایپ میں آپ کو تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ ملیں گے۔ اس ایپ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، اوپر بتائے گئے موضوعات پر تفصیل سے وضاحت کرتے ہیں۔ ناظرین، والدہ سلطان نائمان کو غازان خان کے کمانڈر سے بچا چکی اور وہ نائمان کے ساتھ اس بات پر اتحاد کر چکی ہیں کہ نائمان عثمان کو شکست دے گا اور عثمان کے حاصل کردہ تمام سرحدی علاقوں میں سے کچھ علاقے والدہ سلطان کی ماتحتی میں ہوں گے، جس پر نائمان اپنی آزادی کی خوشی میں یہ سب معاملات رضامند کر لیتا ہے۔ ناظرین، کیا نائمان بھی والدہ سلطان کے ساتھ وعدہ وفا کرے گا یا ان کے ساتھ بھی غداری کر کے ان سے علاقے چھین لے گا؟ کیونکہ سلجوقی سلطنت اور کونیا پہلے ہی بہت مشکل حالات میں اور وہ کسی سے بھی جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اور وہیں دوسری طرف ناظرین، نائمان نے آزاد ہو کر سب سے پہلے ناقابل تسخیر قلعہ نائمان نے عثمان بے کا ناقابل تسخیر شہر یعنی شہر پر رات کے پچھلے پہر میں حملہ کیا اور ناظرین عثمان بے کے تمام گھر والوں کو آگ کے اندر جلانے کی کوشش کی اور پورے یعنی شہر میں آگ لگا دی، جس میں اور وہیں دوسری طرف نائمان نے عثمان کی قرارگاہ پہنچ کر قرارگاہ پر بھی حملہ کر دیا، جس پر ترگت بے کہتے ہیں، عثمان بے یعنی شہر کو بچانا ضروری ہے۔ اگر ہم یعنی شہر کو نہ بچا سکے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے، جس پر عثمان بے یعنی شہر آتے ہیں اور ایک بار پھر آ کر عثمان بے یعنی شہر آتے ہیں اور نائمان کے بہترین کمانڈر کو قتل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد شہر کے تمام انتظامات سنبھالتے ہیں۔ تو دروازے سے نکلیں گے میرے بھائی، اور خان علاؤالدین کو کہتے ہیں، ہم اس آگ کو ٹھنڈا ہونے سے بغیر ہی اس دروازے کو توڑیں گے اور اس دروازے سے باہر نکلیں گے۔ اللہ کا نام لے کر اس زنجیر پر اپنی تلوار سے وار کرتے ہیں اور بلا آخر کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ شاباش علاؤالدین باقی لوگوں کے پاس پہنچے، ابھی نکل جاتے ہیں میری بچی۔ بالا خاتون پر ایک تیر سے حملہ کیا گیا ہے، جس پر بالا خاتون اپنی بیٹی حلیمہ کو بچا رہی ہیں تاکہ وہ کسی وجہ سے زخمی نہ ہو جائے، اور اسی دوران وہاں پر علاؤالدین اور اورحان غازی آتے ہیں اور بالا خاتون کے کمرے کی زنجیر توڑتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں، میرے بچوں ہمت کرو، دروازہ کھولو۔ علاؤالدین ڈھال سنبھالو۔ اورحان غازی کہتے ہیں، بالا امی آپ ٹھیک ہیں؟ علاؤالدین پوچھتے ہیں، بہن کیسی ہیں؟ خواتین برچی خانے میں تھی، چلو ان کی مدد کریں۔ شاباش۔ اتنی دیر میں منگول آ جاتے ہیں۔ اورحان علاؤالدین بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو جہنم وصول کرواتے ہیں۔ بچوں آپ لوگ جائیں۔ شاباش۔ بالا خاتون کے کمرے کی کھڑکی سے منگول سپاہی اندر آتے ہیں اور بالا خاتون اپنی بیٹی حلیمہ کے ساتھ بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کرتی ہیں۔ ہمارے بچوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے، ان کو کاٹ دیں گے، سپاہیوں آگ بجھاؤ۔ وہیں ایک طرف سے بھائی اندر آتے ہیں۔ شاباش حسین، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کس کا ہاتھ اوپر ہے اور کس کا نیچے۔ ناظرین، بھائی اندر بے عثمان بے کے خاندان کی مدد کر رہے ہیں اور وہیں عثمان بے اپنی قرارگاہ کو بچانے کے لیے اپنی تعداد سے کہیں زیادہ منگولوں سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ بالا خاتون، علاؤالدین اور اورحان غازی یعنی شہر کے صحن میں آ جاتے ہیں اور منگول سپاہیوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مالون خاتون
خاتون اور باقی خاتون ابھی تک باورچی خانے میں قید ہیں۔ بھائی اندر بے کہتے ہیں خواتین آپ لوگ یہاں ہیں؟ بھائی اندر شاباش، دروازے سے دور ہو جائیں، توڑ رہا ہوں، کافر ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں لیکن بچ جائیں گے انشاءاللہ، شاباش ذلیلو، شاباش خواتین، شاباش۔ عثمان بے حکم دیتے ہیں سپاہیوں ہم یعنی شہر چل رہے ہیں۔ نعمان کہتے ہیں عثمان کو بھاگنے مت دینا۔ معلوم خاتون بالا خاتون کو آواز دیتی ہیں کہ بالا میں آ چکی ہوں۔ نعمان کا کمانڈر کہتا ہے ختم کر دو، سب کو ختم کر دو، یہاں سے کوئی زندہ نہ جانے پائے۔ ناظرین منگول سپاہی بالا خاتون کو زخمی کر دیتے ہیں لیکن بالا خاتون حلیمہ اپنی بیٹی کو ہاتھ میں اٹھائی بڑی بہادری سے منگول سپاہیوں کا مقابلہ کر رہی ہے اور زخمی حالت میں بھی ان کے جوابی حملوں کا بھرپور جواب دے رہی ہیں۔ وہیں ناظرین یعنی شہر میں عثمان بے اور ان کے سپاہی آتے ہیں اور ایک اور تیر آ کر بالا خاتون کے سینے میں لگتا ہے۔ علاؤالدین آ کر اپنی بہن کو اٹھاتے ہیں اور بالا خاتون زخمی ہو کر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ علاؤالدین کہتے ہیں ٹھیک ہے والدہ آپ، جس پر سب خواتین کہتی ہیں والدہ کو اٹھا کر اندر لے کر جایا جائے۔ بالا خاتون کو اندر لے جائیں شفا خانے میں۔ عثمان اور ان کے سپاہی منگول سپاہیوں کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں، اتنی بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں تمام سپاہیوں کو جہنم وصول کروا دیتے ہیں اور عثمان بے نعمان کے کمانڈر کو پکڑ لیتے ہیں۔ مارون کہتی ہیں اورحان علاؤالدین کیا تم ٹھیک ہو؟ عثمان بے کہتے ہیں تم میرے شہر کو آگ لگاؤ گے، بھڑکتی آگ میں جلے گا، بھڑکتی آگ۔ عثمان بے بڑے برے طریقے سے نعمان کے کمانڈر کو پیٹتے ہیں۔ اٹھ جھک، عثمان بے نعمان کے کمانڈر کو جھکا دیتے ہیں۔ میرے گھر، میری خواتین، میرے بچوں کو چھوئے گا اور تیرا سر سلامت رہ جائے گا کیا؟ عثمان بے اپنی تلوار کو لہراتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے کہ تیرا وقت پورا ہوا اور اس کی گردن اتار دیتے ہیں۔ عثمان بے پوچھتے ہیں مالہون تم ٹھیک ہو؟ معلون خاتون کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں۔ بچوں اورحان، علاؤالدین ہم ٹھیک ہیں عثمان، حلیمہ اور بالا چلو اندر چلو۔ عثمان بے کہتے ہیں دھوکے باز بھائی اندر۔ عثمان بھائی اندر نے ہماری مدد کی ہے، تم سے حساب بعد میں لیا جائے گا۔ سپاہیوں آگ بجھاؤ، شاباش۔ فرشتے خاتون بالا خاتون کو مرہم لگاتی ہیں، اولگین زخم کا علاج کرنا ہو، سپاہیوں سے کہو انگارے لے آئیں۔ ٹھیک ہے، کندھا زخمی ہے، دبا کر رکھو۔ عثمان بے پوچھتے ہیں بتائیں سیاد آئی ٹھیک ہو جائے گی حضور؟ یہ مائیں ہیں، مائیں تو طاقتور ہوتی ہیں، مائیں تو اپنے بچوں کے لیے ڈھال بن جاتی ہیں، طاقتور ہوتی ہیں، پریشان مت ہو، انشاءاللہ بالا خاتون ٹھیک ہو جائیں گی۔ حضور زخمی ہیں؟ نہیں کچھ نہیں ہوا۔ بالا خاتون بے ہوشی کی حالت میں کہتی ہیں حلیمہ۔ عثمان بے حلیمے کا لحاف اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حلیمہ کہاں ہے، کیا ہے یہ؟ حلیمہ ٹھیک ہے عثمان بے۔ بینگے خاتون کہتی ہیں آج چیچے کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے سب کچھ بتائیں مجھے۔ عثمان بے دربار میں پہنچتے ہیں اور سب سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف ناظرین نعمان تربت بے ان کے سپاہیوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو گرفتار کر کے بندی بنا لیا جاتا ہے۔ نعمان کہتا ہے اب میں تمہارا گوشت تمہاری ہڈیاں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ تربت بے کہتے ہیں ہم بھاگتے نہیں ہیں، وہ ایسے غیر متوقع وقت پر سامنے آئے کہ تمہیں یقین تک نہیں آ پائے گا۔ میں اس کا سر اپنے سامنے کھڑا ہونے کی جرت کر پانے والوں کے سامنے قلم کر دوں گا۔ فی الحال ابھی تمہاری باری ہے تربت، ہم شہادت کے لیے ہی جیتے ہیں، جان تو دینی ہی ہے ظاہر ہے، مگر ہماری آنے والی نسلیں علامہ کلمت اللہ کے لیے جدوجہد کرتی رہیں گی انشاءاللہ۔ چلو جو کرنا ہے کر ڈالو، انتظار کس بات کا، کھڑا منہ کیا دیکھ رہا ہے، چل نعمان تربت بے کے سامنے ان کے دو خاص سپاہی، دیکھو اچھی طرح دیکھ لو میرے بھائی حضور کوتان، آپ کا ہم سفر ہونا شرف کی بات ہے۔ تربت بے کہا سنا معاف کیجئے گا۔ کوتان معاف کیا نا حضور بالکل معاف کیا میرے بھائی، معاف کیا۔ نعمان کوتان کی گردن اتار دیتا ہے تربت بے کے سامنے، مت کرو جو کرنا ہے میرے ساتھ کر دو، اور کوتان شہید ہو جاتے ہیں۔ تربت بے کہتے ہیں آج اسلام پر جان نچھاور کرنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، تمہارا سر بھی قلم کیا جائے گا۔ حضور کہا سنا معاف کرتے ہیں نا؟ معاف کیا میرے بھائی، معاف کیا۔ نعمان اجار کی بھی گردن اتار دیتا ہے اور اس طرح تربت بے کے دو خاص سپاہی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو بھی میں تمہارے پیچھے آؤں گا۔ تربت بے کہتے ہیں اگر میں مر گیا بھی تو تمہارا سایہ بن کر تمہارے پیچھے رہوں گا اور تمہیں مارے بغیر کبھی نہیں مروں گا اور تم سے اپنے بھائیوں کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ تمام سپاہیوں کو صحن میں جمع کیا جائے، یعنی شہر کو کبھی نہ ٹوٹنے والا قلعہ بنایا جائے گا۔ فصیلوں اور برجوں پر تیر انداز متعین کیے جائیں گے، میرے علم میں آئے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مارے گا۔ بوران حضور ذمہ داریوں سے فارغ سپاہیوں کو گھوڑے تیار کرنے کا کہو، ہم تربت صاحب کی مدد کے لیے جائیں گے، جو حکم حضور۔ جیر گتائی حضور نعمان کی فوج قرارگاہ کہاں ہے، گھر سوار کتنے ہیں، پیدل سپاہی کتنے ہیں، سب کچھ پتا کرو، جو حکم حضور۔ 22 انگور حضور آس پاس کے تمام قبائل کو سوگوت اور یعنی شہر آنے کی دعوت دو، جو حکم حضور۔ آئی کور گورگوز حضور نعمان کی قرارگاہ جاؤ، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس کو بلایا جا رہا ہے، سب کچھ پتا لگاؤ۔ بھائی اندر کا معاملہ پوری تفصیل سے دیکھ لیں گے، معلوم بچے اور یعنی شہر تمہارے حوالے ہیں، میں بوران کے ساتھ قرارگاہ جا رہا ہوں۔
بے فکر ہو جائیں۔ ناظرین، تربت بے قصد گھوڑا زخمی حالت میں آتا ہے اور اس کی کمان کے نیچے ایک خط دیا ہے جو نائمان کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ بحران جاتے ہیں عثمان بے۔ والدہ سلطان کہتی ہیں کیسے بچ گئے جلالی؟ اتنے آدمی کیا کر رہے تھے جلالی؟ والدہ سلطان، عثمان یعنی شہر کے بارے میں سنتے ہی حویلی لوٹ آیا، ورنہ خواتین کا بچ نکلنا ممکن نہیں تھا۔ یہ بھائی اندر کہاں ہے؟ یہ بھائی اندر اگر عثمان نے اسے پکڑ لیا تو سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ نائمان کے ساتھ اتحاد کے بارے میں بھی، بھائی اندر کے بارے میں، حسین کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ والدہ سلطان، کوئی ایک کام نہیں کر پائے بے وقوف؟ نہیں، اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گھوڑے تیار کرو، ہم جا رہے ہیں۔ بحران آتے ہیں حضور، تربت میرے قبضے میں ہے، تمہیں 15 دن کی مہلت ہے۔ تمام سپاہیوں اور عوام کو ہتھیار حوالے کرنے ہوں گے۔ اگر کوئی حملہ کیا تو پہلے تربت کی اور پھر پوری عوام کی جان لے لوں گا۔ نائمان، زندہ رہنے کے لیے بیعت کرنی ہوگی۔ نہ تو عوام تمہارے حوالے کروں گا اور نہ ہی تربت کو تمہارے قبضے میں رہنے دوں گا۔ تمہارے ہاتھ میں مہر، تمہارے پیچھے ہزاروں ظالم ہیں۔ لو قسم کھاتا ہوں کہ اگر اس سرزمین کو تمہاری قبر نہ بنا دیا تو میرا نام بھی عثمان نہیں۔ یعنی شہر 2 ہفتے بعد بالا خاتون ٹھیک ہو چکی ہیں اور عثمان بے کو ان کا امامہ دیتی ہیں۔ تو وقت آ گیا میرے پیارے عثمان، درست کہہ رہی ہو میری پیاری بات، وقت آ چکا ہے۔ کب سے اس دن کا انتظار تھا، مبارک ہو۔ لیکن بولیں، ان مشکل دنوں میں کیا یہ وقت مناسب ہے؟ نہیں، مشکل دنوں میں نہ کھڑا پانے والا درخت ہوا کے پہلے جھونکے سے ہی گر جاتا ہے۔ ہمیں ابھی کرنا ہوگا بالا، اللہ کامیابی نصیب فرمائے حضور، آمین۔ چلو آؤ، ایک بار پھر کام کرنا ہوگا۔ برہان بے سکے بنانے والے سانچوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک نظر آپ بھی دیکھنے والی ہے۔ ایک بار پھر کام کریں، ذرا برابر غبار کی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی مکمل کر دیتا ہوں معلوم خاتون، تھک گئے ہیں، نیند سے بے حال ہیں، لیکن اپنی محنت کا پھل پائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ معلوم خاتون، ماشاءاللہ۔ کوٹو جوانوں کوٹو، شہید کے خونوں کے بل پر ایسے مارو جیسے کافروں کی گردنوں پر اپنے شہید استاد کے لیے مارو۔ ایک طرف شہیدوں کا خون اور دوسری طرف صنعت کاروں کی محنت، یہ دونوں ملتے ہی وطن کی مٹی بنتی ہے۔ بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مزید بھی اٹھائیں گے، لیکن اب پسینہ خشک ہونا چاہیے۔ وقت کا انتظار تھا، اب وقت آ چکا ہے، آ گیا ہے میرے بھائی۔ چلیے استاد صاحبان، یہ سب باہر لے آئیں، اللہ آسانی فرمائے۔ والدہ سلطان اپنے بیٹے علاؤالدین کو کہتی ہیں نائمان کو مہر میں نے دی ہے، جس پر سلطان علاؤالدین بہت غصے میں آتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف عثمان سکے بنانے والے سانچے میں تپتا اور دہکتا ہوا کوئلہ ڈالتے ہیں اور پھر اس گرم لاوے سے ایک سکہ بن کر تیار ہوتا ہے، اور عثمان بے حد خوش ہیں کہ آج عثمان بے اپنے نام کا سکہ جاری کریں گے۔ عثمان بے سکے کو سانچے میں رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر یا اللہ کا نام لے کر اس سکے پر ایک زوردار ضرب لگاتے ہیں اور سکے پر عثمان بے کا نام چھپ جاتا ہے، اور اس طرح عثمان بے کی سلطنت کا پہلا سکہ بنتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا۔ کورلس عثمان سیزن 4 کی ایپیسوڈ نمبر 124 کی ریلیز ڈیٹ 4 مئی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔